مسیح یسوع کے عظیم بزرگ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہمارا جو عنوان ہے یا ہمارا میسج ہے وہ آزمائش پہ ہے۔ جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں آزمائش میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہیں۔ اس میں جو بائبل میں حوالہ ہے وہ ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 8 آیت سے لے کے 9 آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کا کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ پاک کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ابھی جو ہم بات کریں گے وہ ہے ایوب صابر پہ، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ان دنوں میں جب اس پر یہ آزمائش آئی تو اس نے کیا کیا۔ لکھا ہوا ہے اس کی سرزمین پر ایوب نام ایک شخص رہتا تھا جو وہاں پر امیر تھا، اس کے پاس گائیں، بیل، بچے اور نوکر چاکر تھے، اور وہ راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا، اور خداوند نے اس کے گلے بڑھا دیے تھے، اور وہ کافی مشہور آدمی تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کے پاس بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کے پاس 7000 بیڑیں بھی تھیں۔ اس کے پاس 3000 اونٹ بھی تھے۔ اس کے پاس 500 جوڑی بیل بھی تھے۔ اس کے پاس 500 گدیاں بھی تھیں، اور اس کے پاس نوکر چاکر بھی تھے۔ یقیناً وہ ایک بادشاہ تھا، وہ اس شہر کا سربراہ تھا، کیونکہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ خدا اس کو اتنا سرفراز کر دیتا ہے، اس کی اوقات سے زیادہ اس کو پیسہ دے دیتا ہے، اور پھر انسان خدا کو بھول کر مال اور دولت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پر ایوب بالکل ایسا نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے خدا سے محبت کرتا تھا، وہ اس سے پیار کرتا تھا، اور یہ ہم دیکھیں کہ اس کی محبت کس طرح کی تھی خدا کے ساتھ۔ کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ جب وہاں پر فرشتے آئے خدا کے پاس، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خدا جو کہ شیطان سے واقف تھا اس نے شیطان سے سوال کیا۔ خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ خدا نے اس سے جب سوال کیا اور اس نے جواب آگے سے دیا، یہ آپ کو 6ویں
7ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ اور شیطان زمین سے آسمان پر گیا خدا کے تخت کے پاس، اور خدا نے اس کو پوچھا کہ تو نے میرے بندہ ایوب پر بھی غور کیا ہے، یا تو نے میرے بندہ ایوب کی راست بازی پر بھی غور کیا ہے؟ اس کی طرح کا کامل راست باز شخص زمین پر کوئی نہیں۔ پھر شیطان نے خداوند کو جواب دیا۔ 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے اس نے کیا جواب دیا۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ ایوب یوں ہی نہیں خدا سے ڈرتا، کیونکہ تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے ارد گرد چاروں طرف باڑ نہیں لگائی۔ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت نہیں ڈالی اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے۔ اور یہ خداوند اپنے بندہ کا فخر کر رہا ہے شیطان کے آگے کہ وہ کامل اور راست باز تھا ایوب صابر۔ پھر شیطان نے آگے سے جو جواب دیا کہ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت ڈالی ہے، اگر تو ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہمارے کام میں برکت ڈالے گا، اور اگر ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ ہم اپنی طرف لانے کے لیے متوجہ کرے گا کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ اور پھر خدا نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اس کی جو 12ویں آیت ہے اس کے اندر خدا نے ایوب کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ میری تکفیر نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ جو مرضی کر وہ میرے نام کو ہی جلال دے گا۔ اور کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ پھر ایوب کے بیٹے اور بیٹیاں جو کہ روز ایک دوسرے کے گھر اپنے بھائیوں کے گھر میں جا کر ضیافت کرتے تھے اور مے نوشی کرتے تھے، تو پھر وہاں پر شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور ایوب کا مال جو کہ اس کا تھا اس سے سب کچھ لے لیا۔ اس کے پاس جو گائے بیل تھے وہ بھی چلے گئے۔ اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت کو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے پاس جو کچھ بھی بیڑے، 500 جوڑی بیل، 500 گدیاں، 7000 بیڑے، 3000 اونٹ، نوکر چاکر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب کچھ جلا کے شیطان نے ختم کر دیا۔ اور وہ سب ایوب کے پاس ایک ایک آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے بس میں ہی بچا ہوں، سب کو شیطان نے ختم کر دیا ہے، تیرا یہ بھی چلا گیا، تیرا وہ بھی چلا گیا۔ اس میں ایوب کیا کرتا؟ اس نے نہ تو اپنے خدا کے بارے میں بڑبڑایا، نہ اس کے شان کے بارے میں کوئی بری بات کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس سب ماجرے کے بعد اس نے کیا کیا؟ تب ایوب نے اٹھ کر، یہ 20 آیت ہے اس کی، اور میں آپ کے لیے 21 آیت سے تلاوت کر رہا ہوں۔ اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔
خدا نے دیا، خدا نے لیا، اور اسی کا نام مبارک۔ اور یقیناً اس میں اس نے خدا کے نام کو ہی مبارک کہا ہے۔ اس نے کہا خدا کا نام ہی مبارک۔ نہ تو اس نے خدا پر کوئی الزام لگایا کہ اس نے میرا سب کچھ مجھ سے لے لیا، بلکہ اس نے جو کچھ اس کا تھا اس نے کہا میں تو ننگا ہی آیا تھا، یہ سب مجھے خدا نے ہی دیا تھا، اور خدا نے لیا اور اسی کا نام مبارک۔ اور اس نے اپنے قادر مطلق خدا کے نام کو ہی مبارک کہا۔ اور ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ ہی خدا پر بیجے کام کا الزام لگایا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کا الزام اس نے اپنے خدا پر نہیں لگایا، اس نے اپنے مال کے حقیقی پر نہیں لگایا، بلکہ اس نے کہا کہ جو اس نے دیا اسی نے دیا اور خدا کا نام مبارک، اور اس نے سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا۔ پھر ہم اس کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں جب اس کی دوسری آزمائش شروع ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح شیطان خدا کے حضور جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، بلکہ پھر اس وقت اس نے کہا کہ انسان تو اپنا سب کچھ اپنی جان کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اس نے کہا تو ابھی ایوب کی ہڈی میرے ہڈی اور گوشت کو چھو دے تو تیرے منہ پر وہ تیری تکفیر کرے گا، پر اس نے اس سے کہا کہ تو اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہ تیرے اختیار میں ہے۔ اور پھر شیطان اسے اذیت دیتا ہے، شیطان اسے آزماتا ہے اور اس کے پورے بدن پر کیڑے چلتے ہیں، اس کے پورے بدن پر دانے نکل آتے ہیں، اس کے پورے بدن کو وہ دانوں سے بھر دیتا ہے، اس کے پورے بدن کو وہ ایک عجیب سا بنا دیتا ہے دانوں کے ذریعہ سے۔ اور اس وقت بھی ایوب نے نہ تو اپنے خدا کی تکفیر کی اور نہ اس کے بارے میں کوئی بری بات کی۔ اور یقیناً اس کی بیوی نے اس کو بہت کہا کہ تو مر جا اور اپنی خدا کی تکفیر کر، لیکن اس نے کہا کہ تو نادان عورتوں کی طرح سی باتیں کیوں کرتی ہے۔ یہ اس کی 10ویں آیت ہے، دوسرے باب کی 10ویں آیت، کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے پہلے میں آپ کے لیے اس کے پہلے ریفرنس کی یا پہلی باتوں کی آپ کے حضور آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور اس وقت ایوب نے نہ تو اپنے خدا کے بارے میں کوئی بری بات کی اور نہ ہی اس کو کچھ کہا، اور اس نے تو سب کچھ اپنا خالی کر دیا، پر پھر بھی اس نے اپنے خدا کو برا بھلا نہ کہا۔ اور جو اس کی بیوی تھی وہ اس کو بھڑکا رہی تھی کہ تو اپنے مر جا اور اپنے خدا کی تکفیر کر، پر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنے خداوند کو ہی جلال دیا، اس نے اپنے خدا کو ہی سجدہ ریز کیا کہ میں اس کے حضور سجدہ کروں گا، اور اس نے اس کے آگے جھک کر ان سب کاموں کی شکر گزاری کی۔ اور یقیناً شاعر لکھتا ہے کہ ایوب کے بدن پر جو کیڑے پڑے تھے، جو وہ زمین پر گرتے تھے، تو وہ انہیں اٹھا کر واپسی اپنے بدن پر رکھتا تھا کہ یہ تمہاری خوراک ہے، یہ تمہارا کھانا ہے، اس سے تم کھاؤ۔ اور یقیناً یہ بات سن کر انسان ایک دفعہ ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہوں میں، یا یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اور یقیناً میرے عزیزو اس نے بہت اذیت سے، بہت اذیت کاٹ کر، پر پھر بھی اس نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا۔ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، پر اس نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا۔ اور جب اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں
وہ یہی کہتے ہیں کہ تو نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور وہ بولتے رہتے ہیں اور یقیناً وہ ایک وقت آتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں۔ اور پھر ایوب بولتا ہے، اور ایوب اپنے اس دن پر لعنت کرتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے دن پر لعنت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یا میں اس دنیا میں آتا ہی نہ تو مجھ پر یہ نہ آتا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس نے اپنے خدا سے کوئی شکایت نہ کی کہ تو نے مجھے کیوں ایسا کر دیا یا یہ وہ۔ اس نے ایمان کی مضبوطی سے اس آزمائش میں پورا اترا۔ اور جب یہ سب واقعہ ہو جاتا ہے تو ایوب خدا کے حضور سجدہ کر کے دعا کرتا ہے، اور یقیناً خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے اس کو اس آزمائش میں سے نکالا۔ اس کے پاس اس کا ڈبل ٹربل آ گیا جو اس کا گیا تھا۔ اگر اس کے پاس 500 جوڑی بیل تھے تو خدا نے اس کو 2000 دے دیے۔ اگر اس کے پاس 500 گدیاں تھیں خدا نے اس کو 2000 دے دیے۔ اگر اس کے پاس 3000 اونٹ تھے خدا نے اس کو 15000 دے دیے۔ خدا نے ان سب چیزوں کا اس کو ڈبل ٹربل دیا، اور اس کو بیٹیاں اور بیٹے بھی دیے۔ اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس کی بیٹیوں سے خوبصورت اس سرزمین پر کوئی نہیں تھی، اور راست باز بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ راست باز تھے، کامل راست باز تھے۔ اور ان دنوں میں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آزمائش پر پورا اتریں۔ ہمیں مسئلے کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے خدا کو پکڑے رہنا ہے، ہمیں اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پکڑے رہیں گے تو وہ ہمارا اپنا رحم، اپنا درد ہم پر کر دے گا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا یا اپنے اس کام کا ذکر اپنے قابل اعتبار دوست سے یا اپنی بیوی سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس بوجھ میں مرے نہ جائیں، بلکہ ہم اس میں پورے اترنے والے ہوں، اور ہم اس آزمائش کو ایک اچھی طرح ختم کر سکیں، یا خداوند کے حضور دعا کر کے اس آزمائش سے بچ سکیں۔ اور ہمیں اس وقت اپنے خدا سے نہیں لڑنا کہ خدا نے ہم پر یہ کیوں کیا یا ایسا ظلم ہم پر کیوں کر رہا ہے۔ ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے کہ اس نے ہم پر رحم اور ترس کیا ہے، ہمیں اس آزمائش سے بچایا ہے۔ اور جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہمیں رونا نہیں ہے، کرلانا نہیں ہے، بلکہ خداوند کو پکڑے رہنا ہے کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ ہمیں اپنے خدا کو منانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ اور ان دنوں میں ہم سب پر آزمائش آئی ہوئی ہے ایک وبا کی صورت پہ۔ ہمیں اس میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ہمیں دعا کرنی ہے اور اس کے حضور رونا ہے، کرلانا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے۔ میرے عزیزوں، میں آخری بات آپ سے یہی کروں گا کہ ہمیں اپنی آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ ہمیں آزمائش میں خدا سے نہیں لڑنا، بلکہ خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، اور یقیناً وہ ہم پر رحم کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔